کیا آپ بھی کبھی نماز میں سلام پھیر کر دوبارہ سجدے میں گرے ہیں؟ میں ایسا کئی بار کرتی ہوں، اور پتہ ہے میں رب کو روز خط بھی لکھتی ہوں، اور وہ ہر روز جواب بھی دیتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے صبر کرو، کبھی وہ کہتا ہے مایوس نہ ہو، اور کبھی وہ کہتا ہے اداس مت ہو، اور کبھی وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب کبھی میں ناخوش ہوں تو وہ کہتا ہے کہ عنقریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور میں سوال کرتی ہوں کب مولا، کب آپ مجھے اتنا دیں گے؟ اور وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے وعدے کا وقت قریب ہو۔ تو میں کہتی ہوں میرے اللہ، آپ کا وعدہ میرے حق میں کیسا ہوگا؟ تو وہ جواب دیتا ہے تمہاری بعد میں آنے والی زندگی تمہاری پہلی والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ تو میں کہتی ہوں یا اللہ، لوگ مجھے آپ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں، مجھے میری کوشش کا بھی نتیجہ ویسا نہیں ملتا جیسا میں چاہتی ہوں۔ جب سب کو لگتا ہے میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو آپ کیسے کر دیں گے؟ تو وہ کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں، جب کچھ کرنے کا ارادہ کروں تو بس کہتا ہوں ہو جا، تو پھر چیزیں ہو جایا کرتی ہیں۔ پھر میں لاجواب سی ہو جاتی ہوں، کوئی سوال نہیں کرتی، کوئی بات نہیں پوچھتی، کوئی گلہ نہیں کرتی، اور نہ ہی کوئی شکوہ دل میں رکھتی ہوں۔ پھر بس محبت بھری ایک امید اور یقین بھرا ایک انتظار رہ جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوں گی۔ اور یہ سلسلہ تبھی چلتا ہے جب میں اس سے روز مانگتی ہوں اور وہ مجھے روز جواب دیتا ہے۔ پھر میں کہتی ہوں کہ یا اللہ، میرے آنسو جو میری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، پر تو ان کو دیکھ پاتا ہے، میری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے تو میرا رب مجھے کہتا ہے تم نہیں جانتے لیکن میں تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہوں۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ میں تمہیں ایسے نوازوں گا کہ نماز اور سجدوں میں گرنے والے تمہارے آنسو تمہاری روح میں اتری ہوئی تمام تکلیفوں کے لیے مرہم بن جائیں گے۔